ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے کل بروز قیامت اللہ رب العزت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیان سننے سے پہلے حصول ثواب کی خاطر اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے گورنروں کی طرف یہ حکم جاری فرمایا کہ میرے نزدیک تمام امور میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ جس نے نمازوں کی پابندی کر کے اس کی حفاظت کی تو اس نے گویا پورے دین کی حفاظت کی۔ نماز کی حفاظت کرنے والا گویا پورے دین کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس نے نماز کو ضائع کیا تو فرمایا کہ وہ نماز کے علاوہ دین کے ارکان کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جو شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے وہ یقیناً کہ دین کے جو دوسرے کام ہوتے ہیں ان میں بھی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرنے والا ہوتا ہے، اور جس نے وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا تو وہ یقیناً پورے دین کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور عموماً یہ بات دیکھی بھی جاتی ہے کہ نمازی آدمی بہت ساری غلطیوں سے اپنی ذات کو بچا لیتا ہے، دین کے دیگر کاموں کے اندر بھی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، یعنی دین کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں بھی ادائیگی میں وہ پیچھے نہیں رہتا، اور جو نماز کی طرف توجہ نہیں کرتا تو وہ بہت سارے جو دیگر ارکان ہیں ان میں بھی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نماز پڑھتا نہیں ہے، اب یہ زکوٰۃ بھی نہیں دے گا، اگر دے گا تو کم دے گا، یا کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کر گزرتا ہے کہ جس کی بنا پر اس کی زکوٰۃ میں کوئی شک و شبہ کی بات پیدا ہو جاتی ہے، کم کر دے گا یا ایسے کو ادا کر دے گا جس کو دینا بنتا ہی نہیں تھا، کوئی نہ کوئی غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے، اسی طرح دیگر اور معاملات۔ لیکن جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، بہت سارے کاموں سے بچ جاتا ہے کہ جن سے شریعت مطہرہ نے روکا ہوتا ہے۔
تو مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے نماز اسلام کا بنیادی ستون ہے اور ایک امتیازی عمل ہے جو ایک مومن کو کافر سے بالکل ممتاز کر کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات میں جہاں فریضہ نماز کی بجا آوری کو دین کی تعمیر قرار دیا گیا ہے، وہیں پر اس کا ترک کر دینا یہ دین کی بربادی اور انہدام کا موجب سمجھا جاتا ہے۔ لہذا جس نے نماز کو قائم کر لیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے گرا دیا وہ ناکام و نامراد ٹھہرے گا۔ سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل جہنم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں دوزخ میں لے جانے کا سبب کون سی چیز بنی ہے، کون سی بات بنی ہے، کون سا عمل بنا ہے، تو جواباً وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے، یعنی نماز چھوڑتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بیہودہ مشاغل والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی بیہودہ مشغلوں میں پڑے رہتے تھے، خام خواہ فضول کے کاموں میں، ادھر بیٹھے تو وہیں بیٹھے، ادھر مؤذن نے اذان دی، اذان کی آواز آ بھی گئی، سن بھی لی، جاگ بھی رہے، لیکن پھر بھی نماز کے لیے نہیں پہنچے۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کے اندر اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اللہ کے اس حقوق کی بجاوری نہیں کی، اسے چھوڑ دیا، یکسر غافل رہے۔ تو یہ ہے بیہودہ کاموں کے اندر، بیہودہ مشاغل کے اندر وہ مصروف رہے دوستوں کے ساتھ اور نماز کو ترک کر دیا۔ یوم حشر ہر شخص اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوگا، صرف وہ لوگ باعزت اور جنت میں داخل ہوں گے جن کے اعمال اچھے ہیں، ایمان کے بعد انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور نیک عملوں کی جو جزا ہے وہ انہیں جنت کے طور پر ملی ہے۔ اور ان کی علامت جو بیان کی گئی کہ ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے۔ یہ اچھے لوگ مجرموں سے سوال کریں گے کہ کون سے عمل نے تمہیں رسوا کیا ہے؟ گناہ گاروں سے پوچھیں گے، مجرموں سے پوچھیں گے کہ تم رسوا ہو گئے ہو، جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہے ہو، تمہیں جہنم میں ڈالا گیا ہے، یہ کس گناہ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ یہ ان لوگوں سے پوچھیں گے تو ان کا جواب ہوگا کہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے آج ہولناک انجام کو پہنچے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یہ جان لینا چاہیے کہ نماز نہ پڑھنے کا انجام کوئی اچھا انجام نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک موجود ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے میدان حشر میں ان کو زبردست رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، وہاں پر پریشان ہو جائیں گے، ندامت ہوگی، انہیں رسوائی ہوگی۔ سورۃ الماعون میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بس افسوس یعنی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی روح سے بے خبر ہے، بھولے ہوئے ہیں۔ احادیث مبارکہ اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری وعیدیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، متعدد مقامات پر احادیث مبارکہ میں نماز چھوڑنے پر وعید سنائی گئی۔ جی ہاں، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے کفر و شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز نہ پڑھنے کا فرق، یعنی نماز جو ہے یہ فرق بن جاتی کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کفر و شرک والا جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، تو یہ نماز جو ہے علامت بن جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں وصیت فرمائی، یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی۔ کیا وصیت تھی؟ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، کوئی فرض نماز جان بوجھ کر ترک نہ کرنا، تو جس نے ارادتاً جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا
تو اللہ تبارک و تعالی کا ذمہ اس پر سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، نماز ایک اسلام کا بنیادی ستون ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نماز سے غفلت کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو پابندی وقت کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے چند ایک احکام نماز آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ نماز کے واجبات پر ہم گفتگو کریں گے۔ نماز کے واجبات میں سے ایک واجب تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا ہے، یعنی نماز جب شروع کرنی ہے تو تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا یہ واجب ہے۔ اور دوسرا واجب یہ ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا، سورت ملانا یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیات کے برابر ہو یا 3 چھوٹی آیتیں ہی پڑھ لینا، یہ بھی واجب ہے۔ اور فرضوں کی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں یہ واجب نہیں ہے۔ اور نماز کے واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے کہ الحمد شریف کا یعنی سورۃ الفاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا، اور الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ اور قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، سورہ فاتحہ شریف پڑھ چکا ہے، پھر اس کے بعد ساتھ میں سورت بھی ملا لی ہے، یا پھر کوئی بڑی آیت پڑھی ہے جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہے، یا 3 چھوٹی آیات یا اس سے زیادہ چند ایک آیات پڑھ چکا ہے، تو اب اس کے فوراً بعد رکوع کرنا یہ بھی واجب ہے۔ ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا، تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں، جلسہ مطلب 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ قومہ یعنی رکوع سے سیدھے کھڑے ہونا، یہ بھی واجب ہے، بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، یہ بھی واجب ہے۔ بعض نمازیوں کو دیکھا گیا ہے کہ کمر ابھی سیدھی نہیں ہوتی، اس طرح ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے کہ جب یہ سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی کمر سیدھی ہوئی نہیں، اور پھر یہ آگے سجدے کی طرف چلے گئے۔ جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا، یعنی کمر یوں سیدھی ہو گئی۔ اور بعض نمازی اس میں بھی بڑی جلدی کرتے، برابر ابھی سیدھے ہوئے نہیں ہوتے اور اس سے پہلے ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا ترک واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے، نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ قاعدہ اولا جو ہوتا ہے 4 رکعت والی نماز میں، یہ بھی واجب ہے اگرچہ نماز نفل ہو۔ نفل میں 4 یا اس سے زیادہ رکعتیں ایک سلام کے ساتھ جب پڑھنا چاہیں تو تب ہر 2 رکعت کے بعد قعدہ کرنا یہ فرض ہے، اور ہر قعدہ یعنی جو بیٹھا جاتا ہے 2 رکعت کے بعد یہ قعدہ اخیرہ ہے نفل کے اندر۔ اگر قعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑے ہو گئے تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کر لے تو واپس لوٹ آنا چاہیے، اور آخر میں سجدہ سہو ہو سکتا ہے، سجدہ سہو سے نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اگر نفل کی تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو 4 پوری کر کے، یعنی 2 کے لیے کھڑا ہوا تھا اور اب اس نے تیسری کا سجدہ کر لیا، یعنی دوسری کے بعد بیٹھا ہی نہیں، بالکل کھڑا ہو گیا، تو اب 4 مکمل کر لے اور سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو اس لیے واجب ہوا کہ اگرچہ نفل میں ہر 2 رکعت کے بعد قعدہ فرض ہے، مگر تیسری یا 5ویں علی ھذا القیاس، یعنی اسی پر قیاس کرتے ہوئے مزید آگے 2 رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد قعدہ اولا فرض کی بجائے وہ واجب ہو جاتا ہے، اس لیے اسے واجبات نماز میں پھر شامل کیا گیا۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں تشہد یعنی اتحیات کے بعد کچھ نہ بڑھانا
یہ قاعدہ اولا میں ہے کہ صرف اور صرف کلمہ شہادت تک پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے، اور دونوں قاعدوں میں تشہد جو ہے وہ مکمل پڑھنا، کلمہ شہادت تک اتحیات سے لے کر کلمہ شہادت بھی پڑھنا۔ ایک لفظ بھی اگر چھوٹ گیا تو واجب چھوٹ گیا، واجب ترک ہو گیا، گویا کہ واجب اس کا رہ گیا، اور سجدہ سہو پھر اس صورت کے اندر واجب ہو جائے گا۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں، بعض دفعہ ہو جاتا ہے، بے خیالی میں اگر اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا یہ جملہ کہہ لیا تو سجدہ سہو پھر بھی واجب ہو جائے گا، اور اگر جان بوجھ کر کہا تو نماز لوٹانا پھر واجب ہوتا ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام کہنا دونوں بار واجب ہے، اور لفظ علیکم، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں السلام علیکم، لفظ السلام یہ واجب ہے، اور علیکم یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ وطر میں تکبیر قنوت کہنا یہ بھی واجب ہے، وطر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ پر ہونا، اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ہر فرض اور واجب کا اس کے اپنے محل میں رکھنا، اپنی جگہ پر ہونا یہ بھی واجب ہے۔ رکوع ہر رکعت میں ایک بار ہو یہ بھی واجب ہے، سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار ہو یہ بھی واجب ہے۔ دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا، یعنی ایک رکعت کی تو ابھی قعدے میں بیٹھ گیا، ایسا نہیں کر سکتے، 2 کی ہیں پھر اس کے بعد قعدہ ہوگا، تو دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا یہ بھی واجب ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قعدہ نہ کرنا یہ بھی واجب ہے۔ آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت پھر کیا جائے یہ بھی واجب ہے۔ سجدہ سہو واجب ہوا ہو تو آخر میں سجدہ سہو کیا جائے، اور مزید یہ بھی ہے کہ 2 فرض یا 2 واجب یا فرض اور واجب کے درمیان میں 3 تسبیح کی مقدار، 3 تسبیح مطلب سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو 2 فرض یا 2 واجب یا فرض اور واجب ان دونوں کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار، وقفہ نہ ہونا، یعنی ایک فرض ادا کیا تو بیچ میں سوچتے رہے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش رہے، تو ایسا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وقفہ نہ ہونا اس طرح یہ واجب ہے، اور اگر کوئی خاموش رہا تو اس نے گویا کہ واجب کا ترک کر دیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو تھے احکام نماز، نماز کے واجبات کے حوالے سے۔ ہمارے پاس کچھ ریکارڈڈ سوالات بھی ہیں تو وہ بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ آئیے سوال چلائیے۔ میرا نام محمد فیضان اتاری ہے۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ باجماعت نماز میں امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں اور کچھ افراد رکعت پانے کے لیے دوڑ کر رکعت میں شامل ہوتے ہیں، کیا ان افراد کا اس طرح دوڑ کر رکعت میں شامل ہونا درست ہے؟ جو آپ ارشاد فرمائیے۔ رکعت پانے کے لیے دوڑ کر جماعت میں شامل ہونا یہ فقہا نے مکروہ اور ممنوع قرار دیا ہے۔ اس کی ممانعت جو ہے کئی احادیث کے اندر موجود بھی ہے، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کے لیے جب جلدی کی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا نماز کے لیے سکون اور اطمینان کے ساتھ آیا کرو۔ تو دوڑنا نہیں چاہیے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں بھی موجود ہیں۔ جیسے ہمارے فقہا نے لکھا کہ ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز کا ارادہ کرنے والا گویا نماز ہی میں ہے۔ جس نے نماز کا ارادہ کر لیا، نماز کے لیے آیا ہے، وہ گویا کہ نماز کے لیے ہی ہے، اور ان قریب وہ اسے ادا بھی کرنے والا ہے، تو لہذا اسے چاہیے کہ وہ نماز کے آداب کا خیال رکھے، جیسے نماز پڑھنے والا اس کے آداب کا خیال رکھتا ہے، بیائی نہیں ایسے جو نماز کا ارادہ کر لیتا ہے، نماز کے لیے آ گیا ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ نماز کے آداب کا خیال رکھے، اور خلاف ادب کوئی کام بھی اسے نماز کے دوران یا نماز کی تیاری کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔
اور نماز کے لیے اس طرح کرنا کہ دوڑ کر شامل ہونا یہ خلاف ادب ہے، تو ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر اس میں ایک مسئلہ اور بھی آ جاتا ہے کہ جب دوڑ کر جائیں گے تو سانس پھول جائے گی، اور اسی حالت میں نماز میں شامل ہوں گے تو جو اذکار نماز ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائیں گے، اور خشوع و خضوع بھی صحیح طریقے سے حاصل نہیں ہو پائے گا، بلکہ نماز میں خلل پیدا ہوگا، سانس چڑھی ہوئی ہے، حالانکہ نماز میں جو خشوع و خضوع ہے وہ تو مطلوب ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے چاہیے یہ کہ بندہ آرام سے جائے اور جا کر کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ مزید سوال چلے۔ میرا نام سید محمد سلیمان، فیضان مدینہ گجرانوالہ سے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بے وضو نماز پڑھ لے تو اس کو بعد میں پتہ چلے کہ میرا وضو نہیں تھا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ آیا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی یا اس کے لیے یہی کافی ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں۔ پتہ نہیں تھا، بے وضو نماز پڑھ لی، یعنی سمجھا یہی کہ میرا وضو ہے اور آ کے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ میرا تو وضو تھا ہی نہیں، تو سرے سے نماز ادا ہی نہیں ہوئی، کیونکہ نماز کی جو بنیادی شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط طہارت بھی ہے۔ تو لہٰذا بھول کر اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس صورت میں اگر وقت باقی ہے تو وضو کرے، وضو کر کے نماز ادا کر لے تاکہ یہ نماز ادا ہی ہو۔ اور اگر وقت نکل چکا ہے اور بعد میں اس کو یاد آیا کہ میرا تو وضو واقعی ٹوٹ گیا تھا اور میں نے بے وضو نماز ادا کی ہے، تو اب یہ اس کی نماز قضا ہو گئی، تو اب اس کو چاہیے کہ اس نماز کی قضا کرے۔ اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب بھول کر ایسا ہوا، جان بوجھ کر معاذ اللہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر تخفیف صلات یعنی نماز کی تحقیر کی نیت ہے، نماز کی تخفیف کی نیت ہے، تو اس صورت میں تو بہت سخت حکم ہے، دائرہ اسلام سے خروج کی صورت بن جاتی ہے۔ لیکن مسلمان سے ایسا الحمدللہ تصور نہیں ہوتا کہ مسلمان کوئی جان بوجھ کر اس طرح کا کام کرے گا، تو جان بوجھ کر ایسا کوئی بھی نہ کرے۔ اگر خدا نہ خواستہ بھول کر ہو گیا ہے تو اس کی پھر یہی دو صورتیں ہیں، وقت باقی ہے تو فوراً ادا کر لے، اگر وقت نکل چکا ہے تو اب اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو ہیں اللہ کریم ہم سب کو ان احکام نماز پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔